قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ تعالیٰ ان میں سے روکنے والوں کو، جہاد سے روکنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ والقائلین، اور ان کہنے والوں کو، لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے تھے، ہلما، کہ آ جاؤ ہماری طرف، الینا، ہماری طرف، آ جاؤ ہماری طرف، یعنی جب ہم گھر بھاگ رہے ہیں تو تم بھی بھاگ کے چلے آؤ ہماری طرف، میدان جنگ چھوڑ دو۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آ رہے تھے مگر بہت ہی کم۔ مفسر نے لکھا کہ قد یعلم اللہ المعوقین، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جہاد سے روکنے والوں کو۔ مفسر لکھتے ہیں کہ المثبتین، باز رکھنے والوں کو، جو لوگوں کو جہاد سے باز رکھ رہے تھے، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو یہ کہہ رہے تھے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلما، آ جاؤ، آ جاؤ، ہلما کا لکھا ہے تو اس کا مفسر نے لکھا تعالو، چلے آؤ، الینا، ہماری طرف، ولا یاتون الباسا، اور وہ خود بھی نہیں آتے تھے، ولا یاتون الباسا، اور وہ تنگی کی طرف، مشکل کی طرف خود سے بھی نہیں آتے تھے۔ تو وہ مشکل اور تنگی کیا ہے؟ القتال، وہ جہاد کی طرف خود بھی نہیں آتے تھے، دوسروں کو بھی بلا رہے تھے اپنے پاس، خود بھی نہیں آ رہے تھے، اور جو دکھاوے کے لیے آ رہے تھے، الا قلیلا، لیکن تھوڑا تھوڑا۔ تو جب انہوں نے جنگ لڑنی ہی نہیں تھی تو تھوڑا تھوڑا کا کیا مطلب ہے؟ مفسر فرماتے ہیں ریاءن، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، تاکہ ان کی اصلیت نہ کھل جائے کہ وہ منافق ہیں، اور وسمعتن، اور نام کے لیے، کہ ان کا نام ہو جائے، کہ ان کا نام ہو جائے۔ آگے فرمایا کہ وہ جو لوگوں کو بلا رہے تھے اور خود بھی نہیں آ رہے تھے، وجہ اشحتن علیکم، اس حال میں کہ تم پر بخل کرتے ہیں، یعنی آنے میں بخل کرتے ہیں، تمہاری مدد کرنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، آ ہی نہیں رہے۔ فَإِذَا، تو جب جا الخوف، جب ان پر خوف طاری ہوگا، رأیتہم، تو تم دیکھو گے، ینظرونا، کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، الیکا، آپ کی طرف، تدور، گھوم رہی ہوں گی، اعینہم، ان کی آنکھیں، کلذی، اس کی طرح، یغشا علیہ من الموتی، جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، ایسے اس کی آنکھیں گھوم رہی ہوں گی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جائے گا، سَلَقُوكُمْ سَلَقُوكُمْ، تو وہ تم کو تانے دیں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ تانے دیں گے، اشحتن، لالچ کرتے ہوئے، علی الخیری، بھلائی کی لالچ کرتے ہوئے۔ ہاں، اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، لم یؤمنو، کہ ایمان ہی نہیں لائے، فاحبط اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دیے، اعمالہم، ان کے اعمال، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان تھا۔ جی، اب مفسر نے اس کو ایکسپلین کیا ایک ایک لفظ کو بڑا اچھی طریقے سے۔ اشحتن علیکم، اس حال میں آتے ہیں تمہارے پاس کہ تم پر بخل بھی کرتے ہیں، یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں، 100 افراد ہوتے ہیں تو 5 6 آ جاتے ہیں بس، یہ مطلب ہے۔ تو اب مفسر لکھ رہے ہیں کہ اشحتن علیکم بالمعاونتی، کس معاملے میں بخل کر رہے تھے؟ تمہاری مدد کرنے کے معاملے میں تم پر بخل کر رہے تھے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اشیحہ ہے، یہ دراصل جمع شحیحین ہے، ایک لفظ شحیح، اس کی یہ جمع ہے، اور وہوا حال من ضمیر یاتونا، پیچھے ایک لفظ گزرا تھا یاتونا، اس کی جو واو ضمیر ہے اس کا یہ حال ہے، اس حال میں، وہ پہلے دکھا دو آپ کو، کوئی بات نہیں، یہ رہا، پیچھے آیت نمبر 18 میں لکھا تھا نا، ولا یاتونا، اور نہیں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں لڑائی کی طرف لیکن بہت کم، اور نہیں آتے ہیں لڑائی کی طرف لیکن بہت کم، اس حال میں، اشحتن علیکم، اس حال میں کہ تم پر کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ والی جو، وہ جو یاتونا تھا، اس کی جو واو ضمیر تھی جو کہ فاعل تھی، یہ اشیحتن، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حال ہے، تو وہ ذوالحال ہو گیا اور یہ حال ہو گیا، اس حال میں کہ تم پر کنجوسی کرتے ہیں۔ ایک یہ بات انہوں نے بتائی، یہ نحف کی بات تھی۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا گیا، رأیتہم، تو تم نے دیکھا، یا اس کو اس طرح اس میں رکھیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا گیا، چلا جائے گا، یا خوف جب چلا جاتا ہے،
رأیتہم تو تم دیکھتے ہو، ینظرون کہ وہ تمہاری طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیکا، تدورو گھوم رہی ہوتی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کلذی اس شخص کی طرح، اور مفسر نے لکھا کا نظری، یا اس نظر کی طرح، یا اس دیکھنے کی طرح، اس کے بعد لکھا او کدوران الذی، یا ایسا گھومنے کی طرح، ایسے یغشا علیہ اس پر طاری ہو گئی ہو، من الموت، جیسے کہ اس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ اب اس کو انہوں نے لکھا ای سکراتی ہی، یعنی سکرات موت۔ یہ تو اس وقت جب ان کے اوپر دشمن کا خوف طاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی حالت یہ ہے کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب ان کا ڈر نکل جاتا ہے یا ان کا خوف ان سے دور ہو جاتا ہے، یعنی فرمائے وَحِيزَتِ الْغَنَائِمِ، تو مال غنیمت جمع کرنے لگتے ہیں، نہیں، اور وحیزت الغنائم، اور جب مال غنیمت جمع کر لیا جائے گا، سلقوکم، تو وہ تمہیں تانے دیں گے، ہمیں کم دیا، ہمیں زیادہ دیا، ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں دیا، لڑوڑ نہیں رہتے حالانکہ اس وقت۔ تو جب ان کا خوف چلا جائے گا، یعنی جب دشمن چلا جائے گا، مال غنیمت جمع کر لیا جائے گا، تو وہ تم کو تانے دیں گے زبانوں سے، آذوکم، تمہیں تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، او ضربوکم، یا لڑیں گے، تم مسلمانوں کو ماریں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، اشحتن علی الخیری، خیر کی لالچ میں۔ اب خیر کو کیا بتایا؟ خیر کی لالچ میں، کس کی لالچ میں؟ منافق کس چیز کی لالچ کر رہے ہوں گے؟ خیر کی۔ خیر مطلب کیا؟ تو مفسر نے لکھا ای، خیر کا مطلب یعنی الغنیمتی، مال غنیمت کی لالچ میں۔ پہلے تو آ نہیں رہے تھے، صحیح ہے، 100 تھے تو 4 5 آتے تھے، تھوڑا سا کچھ ڈرامہ لڑنے کا کر کے، اگرچہ کہ یہ خندق کھودنے کی بات ہو رہی، خندق کھدوانے میں اٹھ نہیں رہا، رکھ نہیں رہا، اینٹ نہیں اٹھا رہا، گرا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، تو کچھ اٹھانے کا وقت آیا، اینٹیں اٹھانے کا، تو یہ 4 آدمی آگے بڑھے تو یہ پیچھے ہو گیا، اچھا اچھا آپ اٹھا لو، آپ اٹھا لو، یہ سب ڈرامے بازی اس وقت تو کر رہے تھے، اشحتن، کنجوسی۔ اور اب جب خوف دور ہو گیا، دشمن دور ہو گیا، ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ مال غنیمت کی لالچ میں بڑے چلے آئیں گے، اور کچھ کمی زیادتی ہوگی تو چیخیں گے، چلائیں گے، مال غنیمت کے لیے یطلبونہا، جس کا وہ مطالبہ کریں گے تم سے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں۔ وہ بولتے تو تھے کہ ہم ایمان لائیں، تو مفسر نے لکھا ہے حقیقتاً، حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دیا ان کے سارے اعمال۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ کام جو تھا نا، یعنی الاحباط، اعمال کے برباد کرنے کا جو کام تھا، علی اللہ یسیرہ، اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے، بِإِرَادَتِهِ، ہی جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے۔ آگے فرمایا بس اس کے بعد، انہی کہ یحسبون الاحزاب، وہ لوگ گمان کر رہے تھے، الاحزاب، احزاب کے بارے میں، یہ جو لشکر سارے کھڑے ہوئے تھے اس طرف، ان کے بارے میں وہ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ لم یذهبوا، کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جب یہ لشکر جو ہے وہ چلے گئے تھے، تو اس کے بعد ان کا حال کیا تھا کہ ان کا خوف یہ تھا، ان کا جو ڈر تھا، منافقین کی بزدلی کر لو، ان کی کم ہمتی کہہ لو، اور خوف و دہشت، یعنی اس کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ در گروہ اگرچہ کہ ناکام و نامراد واپس جا چکے تھے، آندھی نے اڑا کر ان کو پھینک دیا تھا، ہیں، لیکن یہ منافق، ان کو کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا، یہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر جو ہیں وہ ابھی تک اپنے مورچوں میں اور خیموں ویموں میں موجود ہوں گے، ہاں، اور اگر بالفرض یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ کافروں کا لشکر جا چکا ہے، بالفرض مطلب خدا نہ خواستہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ کفار یہ ٹولیاں در ٹولیاں جنگی دستے اگر یہ دوبارہ لڑائی کی نیت سے اگر حملہ آور ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی، یحسبون الاحزاب، یہ منافق لوگ یہ گمان کر رہے تھے احزاب کے بارے میں، لشکروں کے بارے میں، لم یذهبوا، ابھی وہ لوگ گئے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جا چکے تھے، لیکن یہ سمجھ رہے تھے ابھی وہ گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ،
اگر وہ لشکر آ جائیں دوبارہ، یودو، تو یہ لوگ خواہش کریں گے، تو ان کی یہ خواہش ہوگی، لو انہم، کہ کاش یہ لوگ، بادون فی الاعرابی، کہ یہ کسی نہ کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں، کاش یہ یہاں رہ ہی نہ رہے ہوتے مدینے میں کہ ان کو جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا ہوا ہوتا ہے، بلکہ کاش ان کے دل میں خواہش ہوتی کہ کسی دور دراز گاؤں دیہات میں رہ رہے ہوتے، تاکہ وہاں تک تو ان کو بلایا نہیں جاتا گیا ہوتا۔ یہ یہی خواہش کرتے، لو انہم بادون فی الاعرابی، کسی گاؤں دیہات کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، اور یس الونا، اور صرف پوچھ لیتے، ان انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے کہ ہاں بھائی وہ سنا ہے مدینے میں جنگ ہو رہی ہے، کافروں سے تو کیا ہوا، ہاں لڑنا وڑنا نہیں پڑتا، بس باتیں کر لیتے۔ ولو کانو فیکم، اگر وہ تم میں رہتے، یہ تمہارے اندر مسلمانوں میں، ما قاتلوا الا قلیلا، تب بھی جہاد نہ کرتے لیکن بہت تھوڑا سا۔ ہاں، اب بس یہ یہاں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ مفسر نے بتایا رحمت اللہ تعالی علیہ، یحسبون الاحزاب، منافق لوگ گمان کر رہے تھے، دیکھو منافق لکھا ہے میں نے تاکہ یہ جو یحسبون کی جو واو ضمیر ہے، جو کہ جو فاعل ہے، اس سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہے، وہ کون تھے جو گمان کر رہے تھے، وہی وہ منافق تھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو وہاں پہ یحسبون میں لکھا نہیں ہے، وہ سمجھ رہے تھے، منافق نہیں لکھا، لیکن جب تفسیر کر رہے ہیں تو لکھیں گے کہ یہ کس کی طرف راجع ہے۔ تو منافق لوگ گمان کر رہے تھے الاحزاب کے لشکر، من الکفاری، کفار کے لشکر، لم یذهبوا، ابھی تک گئے نہیں ہیں، الا مکہ تھا، مکہ کی طرف، لخوفہم منہم، وہ ان سے خوف کی وجہ سے وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو مسلمانوں نے جا کے دیکھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے بتایا بھائی اتنی زور کی آندھی آئی، اڑ گئے سارے جانور، اڑ گئے، بھاگ گئے، کچل گئے، تو کانفیڈنس سے آ کے بتایا، صبح مسلمانوں نے دیکھا سب غائب ہیں بھائی، لاشیں پڑی ہوئی ہیں کسی کی، بس خیمے ویمے ٹوٹے پھوٹے۔ اس کے باوجود ان کے دل کے اندر نفاق کی بیماری ہے، یہ لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ لم یذهبوا، وہ ابھی تک گئے نہیں ہیں، کفار مکے کی طرف واپس لوٹے نہیں ہیں، کیونکہ کیونکہ یہ ان سے ڈرتے ہی جو اتنا زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں یا آ جاتے، کرتا اخرا، کرتن اخرا، کرتن اخرا کا مطلب ہے ایک دفعہ اور، نہیں وہ تو آئے تھے نا سارے جمع جمع ہو کے، دوبارہ آنے کی تو کسی کے اندر اتنا تپڑ ہی نہیں تھا، لیکن بالفرض اگر یہ سارے کے سارے لشکر ایک دفعہ پھر دوبارہ سے آ جاتے پلٹ کے، کہ لگتا ہے کہ غلطی سے دیکھا تھا اور وہ وہیں کہیں چھپے ہوئے تھے، اور پھر اچانک سے پلٹ کے دوبارہ سے حملہ کر دیتے، تو یہ جو منافق تھے نا، یہ جو منافق تھے، یودو، تو یہ خواہش کرتے یا کریں گے، آپ جسی اس میں پیرائے میں لے لیں کہ تو یہ خواہش کریں گے، یا یہ تو یہ خواہش کرتے، دونوں باتیں درست ہیں، اور پھر خواہش کرنے کو مفسر نے لکھا یتمنوا، یہ تمنا کرتے، لو انہم، کے کاش یہ لوگ، بادون فی الاعرابی، گاؤں میں رہ رہے ہوتے، گاؤں دیہاتی ہوتے، گاؤں میں نکلے ہوئے ہوتے یہ لوگ، ای کائنون فی البادیتی، یعنی دیہات میں رہتے ہوئے، یس الونا، پوچھتے رہتے، ان انبائکم، تمہارے بارے میں، اخبارکم مع الکفاری، کہ کفار کے ساتھ، مع الکفاری، کے کفار کے ساتھ تمہاری کیا خبریں ہیں، کیا ہوا اس جنگ کا، کیا ہوا اس معاملات کا، کون جیتا کون ہارا، یہ پوچھتے، یہ سوچ رہے ہیں، اگر وہ پلٹ کے آئے ہوئے ہوتے تو ان کی یہ خواہش ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات بتا دی ہیں۔ ولو کانو فیکم، اگر یہ لوگ تمہارے درمیان ہوتے بھی نا، حاضل کر رہا تھا، اس بار، اس دفعہ، ما قاتلوا الا قلیلا، تب بھی وہ نہیں لڑتے لیکن بہت تھوڑا، الا قلیلا، اور وہ جو تھوڑا سا لڑتے کس لیے، ریاءن، دکھاوے کے لیے، وخوفا من التعییر، شرم کے خوف کی وجہ سے کہ بعد میں لوگ ان کو شرم دلائیں گے کہ تم نے لڑا نہیں، اور جھوٹ موٹ لڑ لیتے بس۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف میں
آگے بیان فرماتے ہیں